أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے منفی جملوں کے بارے میں جانیں گے، اور ہمارا جو زیادہ فوکس ہوگا وہ جملے اسمیہ کو منفی بنانے کے متعلق ہوگا۔ منفی سے مراد کیا ہے؟ یعنی کام، منفی سے مراد کسی چیز کی نفی ہے، یعنی کوئی فیکٹ ہے یا کوئی صفت ہے یا کوئی کلام ہے کسی اسم کے بارے میں، اس کی نفی کرنا، اسے ہم کہتے ہیں منفی۔ آگے جانے سے پہلے ایک کوئک ریکیپ کرتے ہیں کل کیے گئے لیسن کے بارے میں۔ تو کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ جانا کہ جو مبتدا اور خبر ہے جن پر کہ حکم ہوتا ہے کہ وہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں، اس پر ہم نے 3 ایسے عوامل دیکھے کہ جو مبتدا یا خبر یا دونوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان کو ہم نے منسوخ المبتدا والخبر کے نام سے جانا۔ یہ 3 فیملیز تھی اور ان کے ریپریزنٹیٹیوز تھے انا، کانا اور ظن۔ پھر ہم نے کہا انا و اخواتها، کانا و اخواتها اور ظن و اخواتها۔ انا و اخواتها کیا کرتے ہیں؟ یہ مبتدا پر ہی اپنا اثر کرتے ہیں، یعنی اسے منسوب کر دیتے ہیں اور خبر کو مرفوع ہی رہنے دیتے ہیں۔ اور کانا جو ہے اس کے برعکس کام کرتا ہے، وہ اسم یعنی مبتدا کو مرفوع ہی رہنے دیتا ہے جبکہ خبر کو منسوب کر دیتا ہے۔ اور ظن و اخواتها کیا کرتے ہیں؟ یہ مبتدا اور خبر دونوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی مبتدا کو بھی منسوب کر دیتے ہیں اور خبر کو بھی منسوب کر دیتے ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ انا و اخواتها، کانا و اخواتها اور ظن و اخواتها جب داخل ہوتے ہیں جملے میں تو اس کے بعد پھر اسے مبتدا خبر کے بجائے انہی کے ریپریزنٹیٹیوز مانے جاتے ہیں، یعنی مبتدا اور خبر کی جو ٹرم ہے یہ پھر آبسلیٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بدلے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم انا، اسی طرح خبر انا، اسم کانا خبر کانا، اسم ظن خبر ظن۔ اس میں اور ایک چیز جو ہم نے دیکھی تھی کہ انا و اخواتها یہ حروف ہیں، جبکہ کانا و اخواتها اور ظن و اخواتها یہ دونوں افعال ہیں۔ آئیے ایک بار ان کو دہراتے ہیں۔ تو انا و اخواتها میں جو پورا سیٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے انا، انا، لاکن، کانا، لیت، لعل۔ کانا و اخواتها کا جو پورا سیٹ ہے وہ کیا ہے؟ کانا، امسا، اصبح، اضحا، ظل، بات، صار، اور لیس بھی ہے، اور انشاءاللہ آج ہم اس کے بارے میں بھی جانیں گے۔ اور پھر ما زال، ما انفق، ما فتح، ما برح، ما دام۔ ظن و اخواتها کا جو پورا سیٹ ہے وہ یوں استعمال کیا جاتا ہے ظننت، حسبت، خلت، زعمت، رأیت، علمت، وجدت، اتخذت، جعلت، سمعت۔ آئیے ایک بار اس مثال کو پھر سے دہراتے ہیں تاکہ کل کا جو لیسن ہے وہ پورا ذہن نشین ہو جائے۔ تو ڈیفالٹ سٹرکچر مبتدا اور خبر کے بارے میں کیا ہے کہ دونوں مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ 13 مرتبہ آیا ہے۔ اس میں اللہ جو ہے وہ مبتدا ہے اور غفور کیا ہے؟ اس پر بھی ہم نے بات کی ہے کہ یہ غفور خبر اول اور رحیم خبر ثانی ہے۔ فی الحال ہم اسے کیا لے رہے ہیں؟ مبتدا اور خبر۔ اب دیکھیں اس کے بعد ہم نے اس میں ان داخل کیا تو اب یہ مبتدا جو ہے یہ منصوب ہو گیا جبکہ خبر پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اسے اب ہم کیا کہیں گے؟ یہ ان کا اسم بن گیا اور خبر ان کی خبر بن گئی۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔
اب اس کے الٹ جو ہم نے دیکھا کانا کیا کرتا ہے، مبتدا پر کوئی اثر نہیں کیا کانا نے، کان اللہ، جبکہ خبر کو منسوب کر دیا غفور الرحیمہ. اور پھر اب یہ اللہ کیا کہلائے گا، اسم کانا، اور خبر کہلائے گی خبر کانا. مزید جو ترجمہ ہوگا وہ کیا ہے، اللہ ہمیشہ سے غفور الرحیم ہے اور غفور الرحیم رہے گا. اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم منفی جملوں کے بارے میں جانیں گے، اور ہمارا جو فوکس ہے وہ جملہ اسمیہ پر ہے. جملہ اسمیہ کو مثبت یعنی پازیٹیو سے نیگیٹو جسے ہم منفی کہتے ہیں بنانے کے لیے اس پر کچھ حروف یا افعال داخل ہوتے ہیں، جن کے بعد پھر ہم اسے مبتدا اور خبر کے بجائے کیا کہتے ہیں، انہی کا اسم اور انہی کی خبر. یعنی جیسے ہم نے ما داخل کیا منفی اثرات کے لیے، نگیٹ کرنے کے لیے، تو پھر ترجمہ کیا ہوگا، ایک تو ترجمہ نہیں کے ساتھ ہوگا، پھر مبتدا اور خبر کو ہم کیا کہیں گے، اسم ما خبر ما. اسی طرح اسم لا خبر لا، اسم ان خبر ان، اسم لیسا خبر لیسا، اور پھر اسی طرح لیست بھی. اب آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جملہ اسمیہ میں منفی اثرات کیسے پیدا کرتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ما، اسے ہم کہتے ہیں مائی نفی. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے جانا تھا کہ ما کو ہم استفہامیت انداز میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن آج جو بھی ہم حروف پڑھیں گے یا افعال پڑھیں گے ان کو ہم منفی تھیم میں پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ہم ما کی بات کریں گے. ما کیا کرتا ہے، یہ نفی کے لیے آتا ہے، ما کے ساتھ ترجمہ نہیں ہوتا ہے. اور پھر اس ما کے بعد ابھی ہم سمجھیں گے ایک زائد با اضافہ کیا جاتا ہے جو کہ خبر کو مجرور کر دیتا ہے اور ترجمہ نہیں سے بالکل نہیں ہو جاتا ہے. یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس بھی کا ترجمہ کیا ہی نہیں جاتا، بس اس کا اثر، اس کا زور محسوس کیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک کامن لا کے بارے میں ہم جانیں گے کہ جو کہ جملہ اسمیہ کو منفی سے مثبت سے منفی بناتا ہے. اور ایک خاص لا ہوگا، ایک اسپیشل لا ہوگا جسے ہم کہتے ہیں لائی نفی جنس، لائی نفی جنس. اور ہم دیکھیں گے ان یہ بھی بطور نفی کے استعمال ہوتا ہے. اور کل جو ہم نے دیکھا تھا کانا و اخواتها، اس میں ایک لیسا تھا، لیسا جو کہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا جو مونس ہے وہ کیا ہے، لیست. لیسا مذکر کے لیے اور لیست مونس کے لیے. تو لیسا اور لیست یہ بھی کیا کرتے ہیں، یہ بھی مثبت سے منفی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور آخر پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم جانیں گے کہ یہ جو حروف ہیں ان کے ظاہری عمل کو روکنے کے لیے، یعنی جب ہم ابھی دیکھیں گے کہ یہ اپنی خبر کو منسوب کرتے ہیں، اللہ کیا کام کرے گا، اللہ اس اثر کو روکے گا اور ترجمے میں بلاغت اور خوبصورتی پیدا کرے گا. اب آئیے اب ہم رفتہ رفتہ ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم منفی جملے بنانا سیکھیں گے، یعنی پازیٹیو سے نیگیٹو بنانے کے لیے ہم کن حروف یا کن افعال کا استعمال کرتے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھ لیجئے جو ما، ان اور لیسا ہے، ان کا ترجمہ صرف نہیں سے ہوتا ہے. یہ شروع میں آتے ہیں اور خبر کو منسوب کر دیتے ہیں. جیسے آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ لیسا کل ہم نے پڑھا تھا کہ لیسا کانا و اخواتها میں سے ہے جو کہ
مبتدا پر تو کوئی اثر نہیں کرتے لیکن خبر پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو بالکل اسی پراپرٹی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں ما، ان اور لائسا یہ نہیں کے مفہوم کے ساتھ آتے ہیں اور خبر کو منسوب کر دیتے ہیں. اب اس میں خاص ہم دیکھیں گے کہ ما کے ساتھ ایک زائد بھی ایڈ کیا جاتا ہے جو کہ پھر اس خبر کو مجرور کر دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے پڑھا ہے کہ جو کسی بھی اسم کو جر میں لے جانے کا ایک بڑا پاورفل ریزن کیا ہے، اس سے پہلے حرف جر آئے. اور ہم جانتے ہیں کہ بے جو ہے بطور حرف جاری استعمال ہوتا ہے. پھر جو یہ ما اور بی کی کمبینیشن ہے اس میں ترجمے میں ایک خوبصورتی آتی ہے، ایک سٹریس آتا ہے. یعنی ما اور بی کی کمبینیشن سے ترجمہ نہیں سے بالکل نہیں چلا جاتا ہے. اور ایک لا کے بارے میں ہم جانیں گے جو کہ کامنلی یوز ہوتا ہے، جو زیادہ تر تو جملہ فعلیہ میں استعمال ہوتا ہے، جو کہ فعل کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ زیادہ تر فعل مضارعہ میں استعمال ہوتا ہے. اب خاص یہاں پر جملہ اسمیہ میں ہم ایک لا کی بات کریں گے جسے ہم کہتے ہیں لائی نفی جنس. اس میں کچھ خاص پریریکویزٹز ہیں جن کو کہ ہم یاد رکھیں گے. پہلے ہم جانیں گے کہ اسے نفی جنس کیوں کہتے ہیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے آنے کا ایک ریزن ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو اسم ہوگا وہ نکرہ ہوتا ہے اور بغیر تنوین ہوتا ہے. جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب اضافی میں جو مضاف ہوتا ہے نہ ہی اس میں ال لگتا ہے اور نہ ہی تنوین، بالکل اسی طرح سے یہاں پر بھی نکرہ ہوگا اور بغیر تنوین ہوگا. اب آئیے سب سے پہلے ہم کامن لا کی بات کرتے ہیں جسے ہم لائی نفی کہتے ہیں. اس سے ہم جملہ اسمیہ کو منفی سے، اس سے ہم جملہ اسمیہ کو مثبت سے منفی بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی مثبت جملہ ہے جیسے خوف علیہم، خوف مبتدا ہے، علیہم خبر ہے، تو ہم نے یہاں دیکھا کہ یہ مثبت ہے. اب اگر ہمیں اس کو منفی بنانا ہے تو ہم نے سمپلی اس میں کیا کرنا ہے، ایک لا کا اضافہ کرنا ہے. لیکن یاد رکھنا ہے کہ اس لا کے بعد عموماً جو اسم ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے اور پھر خبر جو ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے. چونکہ یہاں پہ علیہم آیا ہے، ایک تو یہاں پہ حرف جارہ ہے اور بعد میں ضمیر متصلہ ہے، تو لہٰذا اس کا اثر ہم یہاں پہ فیل نہیں کر پا رہے ہیں. جیسے یہاں پہ مثال دیکھ لیجئے، لا خوف علیہم، خوف علیہم ان پر خوف ہے، لا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں. جیسے سورہ بقرہ کی آیت 62 میں ہے. یہ قرآن کریم میں 6 مرتبہ اسی سٹرکچر کے ساتھ آیا ہے، لا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں. اب آئیے اب ہم لائسا کے بارے میں جانیں گے. تو لائسا بھی کیا کرے گا، جملہ اسمیہ مذکر کے لیے استعمال ہوگا اور لائست مونس کے لیے استعمال ہوگا. لائسا کا اضافہ کرنے کے بعد جملہ مثبت سے منفی تو ہو جائے گا لیکن خبر اب منصوب ہو جائے گی. جیسے یہاں دیکھیں مثال ہے ہمارے پاس، المعلم کسلان، ٹیچر لیزی ہے، استاد لیزی ہے. تو مبتدا یہ رہا مبتدا اور یہ رہی خبر. اب ہم نے کیا کیا، یعنی جملہ کیا ہے، المعلم کسلان ٹیچر سست ہے. اب ہم نے اس سے پہلے لائسا داخل کیا تو لائسا کیا کرے گا، اس خبر کو منسوب کر دے گا، تو یہ بن جائے گا کسلانن. اب اس کے بعد ہم اسے مبتدا خبر کے بجائے کیا کہیں گے، یہ ہے اسم لائسا اور یہ ہے خبر لائسا.
اب چونکہ ہم نے کہا کہ لیسا جو ہے مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر ہم اسے مونس کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو ہمیں لیست لانا پڑے گا، یعنی مذکر لیسا اور مونس لیست، پھر ملانے کے لیے اس میں زیر آ جاتی ہے، یعنی مونس کے لیے لیست المعلمۃ کسلانتن، تو پھر سے ہم نے دیکھا کہ خبر جو ہے وہ منصوب ہو گئی۔ تھیم کیا تھا؟ ٹیچر لیزی ہے، اب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ لیس المعلم کسلانن، ٹیچر لیزی نہیں ہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ جو ٹیچر صاحبہ ہے وہ لیزی نہیں ہے۔ اب ہم یہاں پر بھی بی کے امپیکٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم نے اس سے پہلے بھی کہا بے حرف جارہ میں سے ہے اور اس میں تاکید آتی ہے، تو یہ نارمل سٹرکچر ابھی ہم نے دیکھا، لیس المعلم کسلانن، اب ہم اس میں بے لائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ مجرور ہو جائے گی، خبر مجرور ہو گئی، اور ترجمہ میں ہم کیا کریں گے؟ پھر ٹیچر ہرگز لیزی نہیں۔ اسی طرح مونس کے ساتھ بھی دیکھ لیجئے، بکسلانتن، ٹیچر ہرگز لیزی نہیں ہے۔ بالکل اسی پیٹرن میں ہم ماں کو سمجھیں گے، تو جیسے کہ پہلے ہی عرض کیا ہے کہ آج ہم ماں کو نگیٹنگ کے تھیم میں پڑھیں گے، تو جملہ اسمیہ کو مثبت سے منفی بنانے کے لیے زیادہ تر ماں ہی استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے خبر منصوب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ مبتدا پھر بن جاتا ہے اسم ما، اور خبر بن جاتی ہے خبر ما۔ جیسے اس سٹرکچر کو دیکھیے، ہاذا بشر، یہ انسان ہے یا یہ بشر ہے، اب ہم اس میں ما کریں گے اضافہ، اب ہم نے اس میں ما کا اضافہ کیا، ما ہاذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے۔ جیسے سورہ یوسف کی آیت 31 میں دیکھیں، ما ہاذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، تو ہم نے یہاں پہ کیا دیکھا؟ خبر جو ہے وہ منصوب ہو گئی، جس طرح ہم نے ابھی لیسا میں بے کا اضافہ کیا تھا، اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے، کیونکہ کامنلی ہم جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے ما کا ہی استعمال کرتے ہیں، اس ما کو ہم مائے نفی کہتے ہیں۔ اب یہ بے کیا کرے گا؟ ایک تو خبر کو منصوب سے مجرور کر دے گا، اور اس میں ایک سٹریس آئے گا، یعنی ترجمہ بے کا کچھ خاص نہیں ہوگا، لیکن ادا کرنے میں ہم فیل کریں گے کہ اس میں زوردار نفی ہے، یعنی جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے ساتھ ساتھ زوردار اثر پیدا کرنا، ہرگز نہیں، جس کا انگلش ایکویلنٹ ہم نیور کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ پہلے تھا وَمَا اللَّهُ غَافِلًا، اللہ غافل نہیں ہے، اس کو ہم نے کیا کہا؟ اسم ما، اور یہ کیا ہے؟ خبر ما، تو خبر منصوب ہو گئی۔ اب ہم ما کے ساتھ بے کا اضافہ کر رہے ہیں، اس نے خبر کو مجرور کر دیا ہے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ مبتدا کے بجائے اسم ما، اسے کہیں گے خبر ما۔ یہ 6 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، جیسے ایک ریفرنس دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت 74، وَمَا اللَّهُ غَافِلًا، اللہ غافل نہیں ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ ہرگز غافل نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بے کا امپیکٹ اس پر کیا آتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے ہم پھر سے سمجھیں گے، جیسے ما انت مجنونن، تو یہ ہے اسم ما ضمیر کی صورت میں، جو کہ پہلے مبتدا اور خبر تھا، اب یہ بن گیا اسم ما اور خبر ما۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ مجنون نہیں ہے۔ اب ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ بے کا اضافہ کیا، یہ خبر جو ہے مجرور ہو گئی۔ اس بے سے ترجمے میں کیا آئی؟ تاکید آئی، ما انت بمجنون، آپ ہرگز مجنون نہیں ہے۔ جیسے دیکھیں سورہ 68 کی آیت 2 میں، ما انت، یہ یہاں پر متعلق کی خبر ہے،
बिनिअमति रब्बिका, यानी अपनी रब की नियमत से, मा अंत बिमजनूनिन, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने रब की नियमत से हरगिज मजनून नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हमने देखी इसमें। एक तो मुब्तदा के बजाय इस्म मा, खबर मा, और फिर हमने देखा मंसूब से मजरूर बनाने के लिए हमने बिका इजाफा किया, जिसने जाहिरी तब्दीली के साथ यानी हरफी तब्दीली के साथ, एराबी तब्दीली के साथ साथ मानवी तब्दीली भी पैदा कर ली। और कुछ मिसालें देख लीजिए मा और बी की कॉम्बिनेशन पे। वमल्लाहु बिगाफिलिन, और हरगिज अल्लाह गाफिल नहीं, अम्मा, उससे जो, तामलून, तुम करते हो। 5 मरतबा आया है कुरान करीम में, जैसे सूरह बकरा की आयत 74। इस आयत को देखें, वमल्लाहु बिगाफिलिन, और अल्लाह हरगिज गाफिल नहीं, अम्मा, उससे जो, या मलून, वो करते हैं। सूरह बकरा की आयत 144। वमा, वमा हुम बिमुमिनीन, और वो हरगिज मोमिन नहीं। सूरह बकरा की आयत 8। तो हमने देखा माँ का तर्जुमा नहीं, और माँ और बी का कॉम्बिनेशन हरगिज नहीं, और तो और इसने खबर को मजरूर कर दिया। अब आइए इस खास ला के बारे में जानेंगे। इसका नाम याद रखिए, इसे हम कहते हैं लाई नफी जिन्स, हर किस्म की नफी, यानी जो भी इस इस्म के बारे में बात की जा सकती है, शुबहात या कोई भी जो भी इसके बारे में ख्यालात हो सकते हैं, हर किस्म की नफी के लिए ये ला इस्तेमाल होता है। इसे हम क्या कहते हैं, लाई नफी जिन्स। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो ये नकिरा होगा और तनवीन के बगैर होगा। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है कि अमूमन तनवीन के साथ ही एक नकिरा इस्म होता है, और तो और ये मंसूब होगा। अभी तक हमने कोई नस्ब में मुब्तदा नहीं देखा। अभी तक हम क्या देख रहे हैं, एक आमिल आ रहा है जो कि खबर पर असर कर रहा है, वो चाहे माँ हो, वो चाहे माँ, और वो चाहे माँ ही क्यों ना हो। अभी हमने माँ में भी देखा, लाइसा में भी देखा कि वो सब खबर पर असर अंदाज होते हैं। लेकिन लाई नफी क्या करता है, ये पहले ही मुब्तदा को मंसूब कर देता है और इसमें तनवीन नहीं होती, नस्बी हालत में होता है, और खबर रफ़ई हालत में होती है। तो लाई नफी जिन्स के बारे में हमने जाना कि ये हर किस्म की नफी के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें 3 प्रीरिक्विजिट्स होती है, यानी जो लाई नफी जिन्स का इस्म होगा वो नकिरा होगा, बगैर तनवीन होगा, और मंसूब इस्म आएगा। खबर मरफू होगी। और फिर हम अभी देखेंगे किसका तर्जुमा कैसे किया जाता है। जैसे ये देखिए, राइबा फीही, सबसे पहले तो ये था राइबुन फीही, क्योंकि मुब्तदा अमूमन मरफू होता है। तो अब देखें इसको हम कैसे पहचानेंगे। ला रईबा, एक तो इसमें तनवीन नहीं और ये मंसूब आया है, इसे हम कहेंगे कि ये इस्मुल्ला है, और फीही क्या है, खबरुल्ला। ला रईबा फीही, और फिर तर्जुमा कैसे करेंगे, इसमें कोई शक है ही नहीं, देयर इज नो डाउट, यानी कोई भी किस्म का डाउट इसमें है ही नहीं। जैसे ये 10 बार आया है कुरान करीम में, जैसे सूरह बकरा की आयत 2 में। इसी तरह देखें सूरह बकरा की आयत 32 में है, ला इल्म लना, हमारे पास कोई इल्म है ही नहीं, किसी किस्म का इल्म हमारे पास नहीं है। ला इल्म लना, तो कैसे हमने पहचाना, जो मुब्तदा है जिसे क्या अब हम इस्मुल्ला कहेंगे, ये मंसूब इस्म है। अब देखें जो हम कलिमा अदा करते हैं, ला इलाहा, ला इलाहा, कोई माबूद है ही नहीं,
یعنی جو پورا کلمہ ہے الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فی الحال ہم اس کے بارے میں دیکھ رہے ہیں۔ تو کلمے کا پہلا حصہ کیا ہے؟ لا الہ نہیں کہا، لا الہ، یعنی اگر ہم کہیں لا الہ تو یہ نارمل لا ہو گیا، لا الہ یہ لائی نفی جنس ہے، یعنی کسی قسم کا معبود، کوئی بھی قسم کا معبود ہے ہی نہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت 256 میں دیکھیں، لا اکراہ فی الدین، لا کے بعد اکراہ آیا ہے، منصوب اسم آیا ہے، دین میں کسی بھی زبردستی کی گنجائش نہیں، لا اکراہ فی الدین۔ اسی طرح سورہ نمبر 11 کی آیت 43 میں دیکھیں، لا عاصم اليوم، آج تو کوئی بچانے والا ہے ہی نہیں، یعنی یہ نوح علیہ السلام سے کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ آ جاؤ کشتی میں چڑھ جاؤ، تو وہ کہتے ہیں اس کے بیٹے کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، تو واپس جواب نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ لا عاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا نہیں، کوئی قسم کی مدد آج نہیں آ سکتی۔ اب آئیے، اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ جانیں گے کہ جو ہم نے ابھی بات کی ما، لا، ان، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنی خبر کو منسوب کر دیتے ہیں۔ ماں کے ساتھ ہم نے بھی میں دیکھا کہ تھوڑا سا سٹریس آتا ہے، نہیں سے ترجمہ ہرگز نہیں سے ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو اللہ ہوتا ہے، جسے کہ ہم ایک ٹول آف ایکسیپشن کہتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج ہم اس کو یہاں پر دیکھیں گے کہ منفی جملوں میں اس اللہ کا تاثیر کیا ہے، اس اللہ کا اثر کیا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے، اللہ دو کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہم نے ابھی بات کی کہ ما ہو، لا ہو اور ان ہو، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ خبر کو منسوب کر دیتے ہیں، یعنی نسب کے ساتھ لاتے ہیں۔ یہ اللہ آ کر اس اثر کو روک دیتا ہے، یعنی اب اس کا اثر نہیں آتا۔ جیسے آپ کے علم میں ہوگا، ہم نے کل پڑھا تھا کہ ان کا اثر روکنے کے لیے ہم ما کو استعمال کرتے ہیں، ان کے بجائے انما یوز کر کے مبتدا پھر سیم رہتا ہے۔ اسی طرح خبر کو اگر آپ کو ریٹین کرنا ہے تو آپ اس میں اللہ لگا لیتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی ظاہری چینج۔ اور پھر مانوی چینج کیا آتی ہے؟ کلام میں ایک خوبصورتی ہوتی ہے جو کہ ہم ابھی مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم فی الحال کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ آتا ہے اور اس نسبی خبر کو واپس مرفوع کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں، جیسے ہمارے پاس اصل میں کیا ہے؟ ھذا بشرٌ، یہ انسان ہے، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں، جیسے سورہ یوسف کی آیت 31 میں۔ تو ہم نے دیکھا کہ خبر جو ہے منسوب ہو گئی۔ اب یہاں دیکھیں، ما ھذا الا بشر، اللہ نے آ کر خبر کو واپس مرفوع کر دیا۔ اب ترجمہ کیا تھا اس سے پہلے؟ ما ھذا بشر، یہ انسان نہیں، ما ھذا الا بشر، یہ نہیں مگر انسان، یعنی یہ تو صرف انسان ہے۔ یہ ہے کلام میں جو چینج آتا ہے، جو بلاغت آتی ہے۔ جیسے دو مقامات پر آیا ہے، سورہ نمبر 23 کی آیت 24 میں بھی دیکھیں اور سورہ نمبر 23 کی آیت 23 میں بھی دیکھیں۔ اب اس کلمہ طیبہ کو پھر سے دیکھیے، لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی ایک ترجمہ تو ایسے ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ایک ترجمہ یوں ہوگا کہ صرف اللہ ہی معبود ہے، صرف اللہ ہی معبود ہے، یا اللہ تو معبود برحق ہے۔ تو یہ ہے اس اللہ کا امپیکٹ۔ اب یہاں دیکھیں، ما محمد، اگر ہم صرف کہتے ما محمد رسول،
ما محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الا رسول، مگر پیغمبر. اور پھر بلاغت کے ساتھ ترجمہ کیا کریں گے؟ محمد تو صرف پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے سورہ نمبر 3 کی آیت 144 میں دیکھیں. اب آئیے اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے ان کیا کرتا ہے، ان کے ساتھ ہم دیکھیں گے اللہ کا استعمال کیسے ہوا ہے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے؟ ہاذا سحرن، یہ جادو ہے. ان ہاذا سحرن، یہ جادو نہیں ہے. ان ہاذا الا سحر مبین، یہ نہیں مگر صریح جادو. اور پھر بلاغت کے ساتھ ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ تو صریح جادو ہے. اس مثال کو دیکھیں، اصل کیا تھا؟ ہاذا قول البشر. پھر کیا آیا؟ ان ہاذا قول البشر. اللہ نے آ کر پھر سے اس کو روک دیا، اس کا اثر. ان ہاذا الا قول البشر، یہ نہیں مگر آدمی کا کلام. نارملی ترجمہ ایسے کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ پھر بلاغت کیا آتی ہے؟ یعنی ہم ترجمہ یوں بھی کرنے چاہے، یہ تو محض انسانی کلام ہے. اسی طرح اس مثال کو دیکھیں، ان ہوا الا ذکر للعالمین. ان ہوا، یہ نہیں مگر نصیحت ہے عالموں کے لیے. یعنی پھر بلاغت کے ساتھ ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. اسی طرح اس مثال کو دیکھیں، وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، اور ان عورتوں نے کہا اللہ کی پناہ، ما ہاذا بشرا. یہ دیکھیں یہاں پہ نارمل سٹرکچر کے ساتھ آیا ہے، ما ہاذا بشرا، خبر کیا ہے؟ منصوب ہے. لیکن یہاں دیکھیں ان ہاذا اللہ نے خبر کو واپس مرفوع کیا ہے. ان ہاذا الا ملک کریم، یہ نہیں مگر ایک معزز فرشتہ. اور پھر ترجمہ کیسے کریں گے بلاغت کے ساتھ؟ یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہی ہے. تو ریفرنسز دی گئی ہیں، جیسے یہ سورہ نمبر 5 کی آیت 110 میں ہے، 5 بار قرآن میں آیا ہے. اسی طرح ان ہوا الا ذکر للعالمین 3 مرتبہ آیا ہے. سورہ نمبر 12 کی آیت 104 کی ایک ریفرنس ہے. اسی طرح سورہ نمبر 74 کی آیت 25 میں دیکھیں. اب آئیے اس کو مزید سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں اور دیکھتے ہیں. جیسے سورہ نمبر 30 کی آیت 53 ہے، یہ اس کا پہلا حصہ ہے اور یہ دوسرا. تو دیکھیے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ماں کا استعمال کیا ہے، اور پھر انت اور بکو تاکید کے لیے، وما انت بہاد. ما انت ہاد کا ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ نہیں ہدایت دے سکتے. وما انت بہاد، اور آپ ہرگز ہدایت نہیں دے سکتے. الامی، اندھے کو، ان ضلالتہم، اس کی گمراہی سے. آپ ہرگز اندھوں کو ان کی گمراہی سے نہیں نکال سکتے. آپ ہدایت دینے والے نہیں ہیں اندھوں کو ان کی گمراہی سے. مزید اس کے آگے دیکھیں، ان تسمیو، نہیں آپ سنا سکتے، الا مگر، من یؤمن بآیاتنا، اسے جو ایمان لائے ہماری آیات پر، فہم مسلمون، اور وہ تابعہ بھی ہو. اور اس کا ترجمہ پھر یوں بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ تو بس اسے سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتا ہے. تو اس بلاغت کو فیل کیجئے، اللہ کا امپیکٹ سمجھ لیجئے. سورہ نمبر 11 کی آیت 16 میں دیکھیں، لیس لہم فی الآخرۃ، نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں، الا النار، سوائے آگ کے. تو ہم نے یہاں دیکھا لیسا کی جو خبر ہے اللہ کی وجہ سے مرفوع ہی آئی ہے. تو عام ترجمہ کیا کریں گے؟ نہیں ہے ان کے لیے سوائے آگ. پھر بلاغت کے ساتھ ترجمہ کیا ہوگا؟ ان کے لیے تو آخرت میں صرف آگ ہی آگ ہوگی. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے دیکھا کہ
مثبت جملے سے منفی جملے بنانے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ ما، ان اور لیسا۔ ان کا ترجمہ نہیں کے ساتھ آتا ہے اور یہ خبر کو منسوب کر دیتے ہیں۔ ما کے ساتھ اور ہم نے لیسا کے ساتھ بھی دیکھا کہ بی کا اضافہ کرنے سے ایک تو خبر مجرور ہو جاتی ہے اور ترجمہ نہیں سے ہرگز نہیں بن جاتا ہے۔ اور پھر ہم نے دو لا کے بارے میں جانا۔ ایک کامن لا ہے جو کہ زیادہ تر جملے فعلیہ میں استعمال ہوتا ہے، جو کہ نفی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ہم نے ایک خاص لا کے بارے میں جانا جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ لائی نفی جنس۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ کہ مبتدا ہی ہمیں منصوب ملے گا، یہ ایک نکرہ اسم ہوگا جس میں کہ تنوین نہیں ہوگی، اور اس میں ہم نے یاد رکھنا ہے یہ ٹوٹل نگیشن کرتا ہے۔ پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دیکھا کہ اللہ کا اثر کیا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ خبر کو نصبی حالت سے واپس رفعی حالت میں لے آتا ہے اور کلام خوبصورت بن جاتا ہے، یعنی پھر بلاغت کے ساتھ ہم ترجمہ کرتے ہیں، ترجمے میں نہیں کے بجائے پازیٹیو میننگ لاتے ہیں۔ ان عواملوں کے بعد ہم پھر مبتدا اور خبر کے بجائے ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کا ہی اسم اور ان کی ہی خبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔